اجت دوول کون ہیں؟ یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ چودھری صاحب یہ کون ہے؟ ذرا وضاحت کیجئے ایک عام پاکستانی۔ اجت دوول جی 6 سال پاکستان میں کوورٹ اپوائنٹمنٹ میں رہا ان کے سفارت خانے میں۔ اچھا اب یہ آپریشنل آدمی ہے، بیسیکلی ساری عمر انٹیلیجنس کا ٹیکٹیکل آپریٹر ہے اور آپریشن لیول پہ کام کرتا رہا، رائز کیا اس نے اپنی آئی بی کے اندر، اور اب اس کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگا ہے، بھارتی مشیر برائے قومی سلامتی۔ ایبسولوٹلی۔ اچھا اس کی پالیسی کیا ہے، وہ سوچ کیا رکھتا ہے؟ یہ آج کل یوٹیوب پہ اور ویڈیو پہ یہ سارا پیغام چل رہا ہے، اس کی تقریر ہے جو کسی وہ تھنک ٹینک کے اندر بتا رہا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کو کس طرح سنبھالنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ کرو جس کو ڈیفینسو آفینس کے طور پہ وہ نام دیتا ہے۔ کہتا ہے ڈیفینسو آفینس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پاکستان کے اندر جا کے حملے کرو۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، افسوس کی بات بتاؤں، مزے کی نہیں، میں اور مشرف جس دن یہ ہوا واقعہ پشاور والا ایک انڈین ٹی وی چینل کے اوپر تھے، ہمیں پہلے 5 منٹ دونوں کو اس بات پہ لگے ان کو سمجھانے میں کہ خدا را ہمارے زخموں پہ اتنا نمک نہ چھڑکیں۔ آج کے دن میں جب ہم 132 تو انہوں نے پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ آج سمجھ آئی، آج آپ نے رستہ بدل لیا یا نہیں بدلا؟ اچھا اب چوٹ لگی، اب پتہ لگا۔ اچھا بتائیے کہ یہ فوج کا جو مرال ہے یہ ختم ہو جائے گا یا فوج ابھی بھی لڑنے کے قابل رہے گی؟ یہ سوالات تھے جو کہ اس دن ہم نے انڈین ٹیلی ویژن کے اوپر جن کو ایڈریس کیا۔ یہ سوچ تھی انڈیا سے جو آ رہی تھی، جس سے ہمارے 132 معصوم بچے شہید ہوئے۔ یہ اجیت ڈوول کی سوچ ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں جو گروپس کو استعمال کرنے کا، تو وہ کہتا ہے کہ جس طرح ٹائیکوانڈو ہوتی ہے نا کہ آپ اگلے کی فورس کو استعمال کریں، تو اس نے کہا کہ اگر آپ ایک پتہ ہے کہ یہ اتنے میں بک جائے گا گروپ، تو میں اس سے دگنا پیسہ دے کے اس گروپ سے وہ کام کروا لوں گا جو کہ پاکستان کے اندر جن کو وہ گروپ بلانگ، اور ساتھ یہ بھی کہا ایک اور ممبئی کرو تو بلوچستان ساتھ تھا۔ سر از دس ناٹ ان ادر ٹرمز ایڈمٹنگ کہ ہماری پریزنس اور ہماری کارروائی بلوچستان میں ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، اس بات مزے کی بات بتاؤں، یہ ہے کہ اب خود انڈینز کہتے ہیں کہ پاکستان پالیسی اجیت ڈوول کے پاس ہے، یعنی باقی تمام جو پالیسیز انٹرنیشنل پالیسی ان کی اپنی فارن پالیسی ہے، وہ بے شک جو ان کا ایم ای ہے وہ رن کرتا ہے، لیکن پاکستان پالیسی اجیت ڈوول رن کرتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا دشمن جس کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ اس کو عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، ہم یہ اندھے نہیں ہو سکتے اس سارے معاملے میں۔ تو اجیت ڈوول کا نام بہت دفعہ بھارتیوں کے سامنے لیا گیا ہے اور اس کو ایگزامپل بنا کے بتایا گیا ہے کہ یہ ہے اس قسم کی سوچ آپ پاکستان کے بارے میں رکھتے ہیں۔ خدارا اس 2 نیوکلیئر نیبرز کے درمیان میں اس قسم کا معاملہ۔ اچھا احمد، سرتاج عزیز نے سرتاج عزیز صاحب کی میری بہت عزت ہے، آئی ریسپیکٹ ہم لائک اینی تھنگ، بٹ کین آئی سجیسٹ سرتاج عزیز صاحب کو اس سے بہتر کوئی اور جگہ دے دیں، لیکن get an NSA who should get moving. We should get moving. We need people with policy. NSA who can compete with Ajit Doval. You don't need an آپ سے بس ایک پیغام ہے ہماری سرکار سے، اگر آپ یہ شو دیکھ رہے تھے، سرکار کا کوئی بھی اعلیٰ ترین عہدیدار ہو اگر یہ دیکھ رہا ہو، جاتے جاتے we will make it a little bit easier for you۔ اجت ڈوول جو آپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں نریندر مودی کے، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، in a 30 second clip ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے and it might be easier for you to understand things۔ دیکھیے۔ Now when we come into the defensive offense, then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. سمجھ گئے آپ، یعنی کہ اتنا مشکل کر دو پاکستانی سرکار کے لیے کہ وہ اندرون خانہ جو اپنی سیکیورٹی ہے، اپنے ایشوز ہیں، وہ مینج ہی نہ کر پائیں، حالات ایسے کر دو، اور شاید یہی ہمارے سامنے۔ اب آ جائیں یہ پاک بھارت وزراء اعظم کی جو ملاقات ہوئی ہے، دیکھیں یہ تھی شنگھائی کانفرنس جو تنظیم ہے اس کی، اور ایس سی او اور اس کے بعد برکس کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کی سائیڈ لائن پہ ملاقات ہوئی۔ میاں محمد نواز شریف، ان کے ساتھ طارق فاطمی صاحب، ان کے ساتھ سرتاج عزیز صاحب، اور یہ ان کی یہ کیا ملاقات تھی؟ یعنی اس میں کیا طے ہوا کہ جی اگلے مہینے اگست میں غالباً دونوں ممالک کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ ملیں گے۔ اب تصور کریں ان کا اجیت ڈوول اور ادھر آپ کے سرتاج عزیز صاحب اگلے مہینے ملیں گے۔ کیا کمپیریزن ہے، کیا کمپیریزن ہے، کیا کمپیریزن ہے، کیا کمپیریزن ہے؟ یعنی وہ جو ان کا بندہ ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، وہ 7 سال پاکستان میں انڈر کور رہا ہے، وہ ان کا بہترین اسپائی ماسٹر ہے، انہیں پولیس سروسز کا بہترین دماغ کھلاتا ہے، تیز آدمی، 7 سال وہ رہا ہے، اور خالصتان جو آپریشن بلو سٹار تھا اس میں وہ رکشہ ڈرائیور بن کے وہ خالصتان موومنٹ کے اندر کے کور کے اندر جا کے بیٹھا تھا، وہ کمال کا اسپائی ماسٹر ہے۔ اس کے ساتھ ملیں گے سرتاج عزیز صاحب۔
اچھا تجربہ بہت ہے یہ سرتاج عزیز صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب کا اور طارق فاطمی صاحب کا، اور ان کا اتنا تجربہ ہے کہ سارے تجربے کو جمع کر لیں تو کوئی 500 سال کا خارجہ امور کا تجربہ بنتا ہے، ان کا تینوں کا تجربہ اتنا 500 کو 400 سال کا تو بنتا ہوگا تجربہ، یہ تینوں شخصیات ماشاءاللہ کافی گہری نظر ہے۔ تو طے کیا ہوا کہ جناب اگلے مہینے یہ ملیں گی شخصیات، کیا مل کے کیا کریں گی اللہ جانتا ہے۔